الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد واعتصموا بحبل الله جميعا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جماعت، جمعیت، گھر، مدارس، مکاتب، سب میں اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ اگر اس آہنی دیوار میں ذرہ برابر بھی نشان پڑ گیا، سمجھ لے کہ وہاں سے اس جماعت، جمعیت کو گھر وغیرہ کی تنزلی شروع ہو گئی۔ بہت چاہ کر بھی ترقی کی راہ ہموار نہیں کر سکتے۔ اتحاد و اتفاق تب ختم ہوتا ہے جب آپس میں مطلب پرستی، مکر، فریب، ایک دوسرے کے کان بھرنے کا چلن عام ہو جاتا ہے۔ اور یقینی بات ہے دوستی محبت میں مطلب پرستی، مکر، فریب وغیرہ حائل ہونے سے اس رشتہ کے اندر تنزلی آ جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لاکھ چاہ کر بھی اس کی صورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ وہیں سے غیظ و غضب، شکوہ، شکایت، عناد ٹپکنے لگتا ہے، اور یہی چیز دائمی دشمنی کا سبب بن جاتی ہے، اور آدمی کسی کا چہرہ علیق سلیق سے کوسوں دور ہو کر خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور اس کا دیکھا دیکھی پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حساس المیہ ہے، غور و فکر اور سوچنے کا مقام ہے۔ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ لوگوں کے مزاج میں انا پسندی، خود گردی، مکر و فریب، اپنے کو دوسروں پر فوقیت دینے کا رجحان، اس طرح کی وبائی مرض جب انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے تب اس طرح کی بیماری معاشرہ کے لیے ناسور بن جاتی ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصلاح کی کوشش کے باوجود ہم کامیابی کی راہ ہموار نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے اندر سے اس طرح کی خطرناک بیماری کو ختم کرنا ہوگا۔ انفرادی طور پر جب یہ دور ہو جائے گا تو عجز و انکساری آ جائے گی۔ جب انکساری آ جائے گی تو اللہ کا ڈر خوف غالب رہے گا، پھر انشاءاللہ اتحاد و اتفاق خود بخود اور مستحکم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ نے اسلام لایا ہی ہے بلند ہونے کے لیے۔ اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعضاء و جوارح سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ سوجھ بوجھ اپنے اندر آ جائے گی اور ایک دوسرے کا حق پہچاننے والے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں تفرقہ نہیں ہوگا۔ یہ تفرقہ نا اتفاقی قدموں کو تسلسل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 تقوی اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح کرے۔ نمبر 2 دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کرے۔ اتحاد کا پہلا سبق یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اعمال کو صحیح کرے، پھر کیا ہے اس کے بعد اپنے گھر، اعز و اقارب، پڑوسی، گاؤں، قریہ دوسرے بھائی تک دین پہنچائیں، اور دین کی خوب نشر و اشاعت کریں۔ جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کریں۔ نام و نمود، شہرت، رتبہ بالکل نہ ہو تو وہ عند اللہ و عند الناس بھی مقبول ہوگا۔ آپسی نزاع کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دین کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پریشانی عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں ایک دوسرے کا حق پہنچانے تو انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے اندر عز و انکساری والی صفت پیدا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔